آج جو آیتیں میں نے تلاوت کیا تھا اس میں سے چند باتیں یہ سن لیں. اب کون کون سی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کون سی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، یہ اب قانون سن لیجئے آپ. جن عورتوں کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے وہ کون سی عورتیں ہیں؟ کتنی قسم کی عورتیں یہاں پر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کیے تھے کسی زمانے میں، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ تمہاری ماں سے ہی، جس سے تم پیدا ہوئے ہو یہ تو تمہاری ماں ہے ہی. ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے کسی اور عورت سے بھی نکاح کیا تھا جس کی گود سے تم نہیں پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی تمہارے باپ کی منکوحہ بیوی ہے کہ نہیں؟ باپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری کیا بنی؟ ماں ہوئی. اور ماں سے نکاح حرام ہے، ماں سے نکاح جائز نہیں. جن سے کبھی تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا ان سے تمہارا نکاح ابد الآباد کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. نمبر 1 یہ عورت ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. عرب میں کیا ہوتا تھا، بڑی عمر والے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے بھی نکاح کر لیتے تھے. مثال کے طور پر 50 سال کا مرد ہے، 50 سال کا مرد ہے، بیٹا 25 سال کا ہے، دونوں کی شادی کی عمر باقی ہے. ابھی مرد کے شادی کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی، موت تک بھی وہ چاہے کر سکتا ہے نکاح. دروازہ تو کبھی بند نہیں کیا گیا ہے، نکاح کی کوئی عمر نہیں رکھی گئی. 50 سال کا مرد کسی ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے وہ کتنی عمر کی عورت سے کیا؟ 25 سال کی. 25 سال کی عمر کی ایک عورت سے اس نے نکاح کیا اور اس کے بعد اسے 2-3 دن کے بعد چھوڑ دیا. اس کا جو بیٹا 25 سال کا ہے اس نے دیکھا یہ عورت میرے برابر کی عمر کی ہے، کیونکہ اس کی عمر بھی 25 سال ہے اور اس نوجوان عورت کی عمر بھی 25 سال ہے، دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. تو بیٹے نے یہ سوچا کہ میرے برابر کی عورت ہے، اس سے میں نکاح کر لوں. ایسا ہوتا تھا پہلے، اس لیے آیت آئی کہ تمہارے باپ داداؤں نے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے چاہے اس کے ساتھ رات گزاری ہو کہ نہیں، منکوحہ کے ساتھ تمہارا نکاح کبھی نہیں ہوگا. اب یہ بیٹے کے لیے حلال نہیں ہے. ایک عورت یہ ہو گئی. اللہ فرماتا انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے. جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا یہ بہت ہی بے حیائی اور غضب کا کام کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک کبھی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہوئی، ماں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہوئی. اسی طرح بیٹی اپنے باپ کے لیے کبھی حلال نہیں ہوئی. ہاں بہن اپنے بھائی کے لیے حلال تھی، وہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں، صرف آدم علیہ السلام کی شریعت میں، کیونکہ اس وقت نسل انسانی تھی نہیں، ان کی اولاد کے علاوہ کوئی دوسرے تھے نہیں، تو ان کی ہی اولاد میں آپس میں نکاح ہوتے رہے. لیکن باپ کا بیٹی کے ساتھ نکاح یا بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح کسی بھی زمانے میں نہیں رہا. اب سنیے کتنی عورتیں اللہ نے حرام فرمائی. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں. وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں. بہن 3 طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، وہ تینوں قسم کی بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں. میں نے اس سے قبل بتایا تھا بہنیں 3 قسم کی ہیں. ایک وہ بہن یعنی جیسے میری ماں اور میرے باپ، وہی اس کی بھی ماں اس کے باپ ہیں، یعنی سگے ماں باپ کی بیٹی وہ سگی بہن کہلائی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں الگ ماں سے، میری بہن الگ ماں سے، اور باپ ہم دونوں کے ایک ہی ہیں، یہ بھی بہن ہوئی. ماں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہیں، اللاتی بہن اس کو کہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ماں ایک ہی ہے
میں ایک ہی ماں سے, میری بہن بھی ایک ہی ماں سے, لیکن ہم دونوں کے باپ الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے ہماری بہن جس سے پیدا ہوئی اس وقت ہماری ماں کا نکاح کسی اور مرد سے تھا, ان کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی, اس کے بعد پھر ہمارے باپ سے نکاح ہوا. تو اس طرح سے باپ الگ الگ ہوئے, ماں ایک ہی ہوئی. بہن تین طرح کی ہوئی. ایک سگی ہے, ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے, اور ایک ہے ماں الگ الگ ہے باپ ایک ہی, اور ایک ہے باپ الگ الگ ہے ماں ایک ہی. یہ تینوں قسم کی بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں. یہ تینوں قسم کی بہنیں حرام ہیں. اب آگے اور سنیں, وَأَمَّاتُكُمْ, اور تمہاری پھوپیاں, تمہارے باپ کی بہنیں, ان سے نکاح تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ عبدالآباد موت تک تمہارے لیے حرام ہے. وَخَالَاتُكُمْ, اور تمہاری خالائیں جو تمہاری ماں کی بہنیں ہیں, ماں کے انتقال کے بعد بھی تم اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے. ماں کی بہن سے نکاح کبھی نہیں جائز. وَبَنَاتُ الْأَخِ, بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں. اس میں ایک بات یاد رکھیں, سگی بھتیجی ہو تو حرام ہے. سگی یعنی سگے بھائی کی بیٹی, یہ تمہارے لیے حرام. لیکن اگر میرے ماموں کا بیٹا, میرا ممیرا بھائی, اس کی بیٹی, وہ دیکھا جائے تو رشتے میں میری کیا لگی, بھتیجی ہے نا. ممیرے بھائی کی بیٹی بھی ہماری کیا لگی, بھتیجی, لیکن اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, وہ سگی بھتیجی نہیں ہے. اسی طرح میری خالہ کی بیٹی تھی, میری خالہ کی بیٹی میری کیا لگی, بہن ہے نا, خلیری بہن. خلیری بہن کی بیٹی رشتے میں میری بھانجی لگتی ہے, لیکن اس سے نکاح جائز ہے. سگے بھتیجی اور سگی بھانجی سے نکاح حرام ہے. یعنی تمہارے سگے بھائی کی بیٹی اور تمہارے سگی بہن کی بیٹی, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, تم ان سے پیدا نہیں ہوئے, تمہارے باپ کی منکوحہ بھی نہیں, لیکن کسی وقت تم کو ایک بار بھی دودھ پلایا ہے, تو اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہوگا. اب یہ کتنی مقدار ہے دودھ پینے کی, کتنے, 1 سال پلایا ہو, 2 سال پلایا ہو, 5 مہینے 6 مہینے, اس کی کیا مقدار ہے دودھ پلانے کا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی عمر 2 سال سے کم کی رہی ہو. یہ نہیں کہ 10 سال کی عمر میں کسی عورت نے دودھ پلایا تو رضاعت ثابت نہیں ہے. 2 سال سے کم کی آپ کی عمر تھی اور کسی عورت کا دودھ آپ نے پیا, چاہے 2 یا 3 قطرے ہی پیا ہو, پیٹ بھر کر کے نہیں, 2 یا 3 قطرے بھی پیا ہو, تھوڑا سا دودھ آپ نے پی لیا, تو یہ آپ اس کے رضائی بیٹے ہو گئے, رشتہ قائم ہو گیا. اب اس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کیا بنی, آپ کی ماں ہے. جس نے دودھ پلایا ہے وہ آپ کی ماں ہے. اور آگے سنیں, وہ امہات نسائکم, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسو ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے یا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو بھی اپنی ساس سے زندگی بھر کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ تمہارے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور جس کی بیٹی ایک بار تمہارے بستر میں آئی, زندگی بھر اس کی ماں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ خدائی قانون ہے. اچھا, اسی کا اپوزٹ اگر کر دیں, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, ابھی اپنی بیویوں کی مائیں, یہ تمہارے لیے کیا ہے, حرام. اسی طرح تمہاری بیویوں کی بیٹیاں, تمہاری بیویوں کی بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں. آپ یہ سوچیں گے ابھی تو بیٹیوں کا اوپر ذکر گزر چکا ہے, پھر بیویوں کی بیٹیاں کیا ہے. ہاں, ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی پہلے سے کوئی بیٹی لے کر کے آئی ہو, طلاق شدہ عورت سے آپ نے نکاح کیا, پہلے شوہر سے اس کی بیٹی تھی,
یا جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی آلریڈی ایک بیٹی تھی، آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، دیکھا اس کی بیٹی جوان ہے، میں خود ہی اس سے نکاح کر لوں، حرام ہے. تمہاری بیوی کی بیٹی ہے، اگرچہ تمہاری بیٹی نہیں، تمہاری وہ بیٹی نہیں ہے، لیکن تمہاری بیوی کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں. بیوی کی ماں بھی حلال نہیں، بیوی کی بیٹی بھی حلال نہیں. اچھا، ایک صورت ہے اس کے حلال ہونے کی، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. شرط ہے کہ تم نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کیا، ابھی اس کے ساتھ رات نہیں گزارے، تو پھر اس کی بیٹی سے کبھی بھی تم نکاح چاہے تو کر سکتے ہو. لیکن اگر تم نے اس کے ساتھ رات گزار لی، جماع کر لیا، تو اب اس کی بیٹی کبھی بھی تمہارے لیے زندگی میں حلال نہیں ہوگی. اور ایک چیز، یہ کتنی عورتیں ہو گئی، آپ گن بھی نہیں رہے، میں گنا رہا ہوں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری کیا ہوئی ہو، بہو، تمہارے بیٹے کی عورت کبھی بھی سسر کے لیے حلال نہیں ہوگی. یعنی داماد کے لیے ساس حلال نہیں ہے، اور اسی طرح سسر کے لیے بہو بھی حلال نہیں ہے. عبدالآباد کے لیے کب تک حلال نہیں؟ سسرا انتظار کر رہا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بہو کو میں نکاح میں لے لوں. تمہارا بیٹا مر گیا، 10 سال نہیں 50 سال بھی ہو جائیں، تب بھی تمہاری بہو تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، موت تک حلال نہیں ہے. جس عورت سے تمہارے بیٹے نے نکاح کیا، اس عورت سے اب تم زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ تمہاری کیا بنی؟ بہو جو ہے تمہاری بیٹی کے برابر ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. دیکھیں، ساس کو اللہ نے ماں کا درجہ دیا اور بہو کو بیٹی کا درجہ دیا، پھر بھی آپ بہو بہو ہی کہتے ہیں. ابھی بھی بہو نہ کہو، بیٹی کہو اس کو. اب خدائی قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اگر وہ دوسری ہی عورت ہوتی تو سسر کے لیے حلال ہو جاتی. نہیں، اب وہ تمہارے گھر کا حصہ بن گئی، تمہارا پارٹ ہے، اب تمہارے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی. جیسے تمہاری سگی بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح تمہارے بیٹے کی عورت بھی تمہارے لیے حرام ہے. یہ اتنی چیزیں ہو گئی. ایک بار میں گنا رہا ہوں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی ماں. اچھا، ایک چیز اس میں بیچ میں چھوٹ گئی تھی، رضائی بہنیں. رضائی بہن کا مطلب یعنی جس عورت سے تم نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹی، اس کی بیٹی بھی زندگی بھر کبھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ حدیث ابھی ہم پڑھ رہے تھے 2 دن پہلے بخاری شریف کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا. ایک صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کیا ایک خاتون سے، نکاح ہو گیا. دونوں کا جیسے نکاح ہوا، ایک بڑی عمر کی عورت آئی، آ کر کے اس نے کہا کہ یہ دولہے کو بھی میں دودھ پلا چکی ہوں، دلہن کو بھی میں دودھ پلا چکی ہوں. حالانکہ وہ دونوں کی ماں نہیں ہے. پہلے عرب میں دایا کا رواج تھا. اس نے کہا میں اس کو بھی دودھ پلائی ہوں، اس کو بھی دودھ پلائی ہوں. تو یہ صحابی نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ تو اس کو دودھ پلائی ہے جس سے میں نکاح کر رہا ہوں. اب یہ کیا ہوگا، نکاح ہو چکا تھا ساری چیزیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسی معاملہ پہنچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دونوں کو الگ کروا دیا. کہا یہ نکاح باطل ہے، ہوا ہی نہیں نکاح، تم نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا ہے، تم نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا. جو مہر دیا تھا واپس لے لو، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں سب ختم کرو، کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں. اسی لیے گھروں میں یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، آپ اپنے بیٹے کی اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروانا چاہ رہے ہیں، جائز ہے. چچیری بہن کے ساتھ، مومیری بہن کے ساتھ، خلیری بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کی عورت نے اس بچی کو بھی کبھی دودھ پلایا ہو. اسی زمانے میں ایسا ہوتا ہے گھروں میں، جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے. بچہ رو رہا تھا، اس کی ماں کہیں گئی ہے، اٹھایا دودھ پلا دیا بڑی ماں نے.
بڑی ماں نے دودھ پلا دیا یا چاچی نے دودھ پلایا. اب یہ یاد رکھیں کہ اس چاچی نے جو دودھ پلایا اس کے کسی بھی بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. میں گنا رہا تھا، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں اور دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں 11، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہویں 12. آخری بچا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. 13 قسم کی عورتوں کا ذکر ایک ہی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا. یہ 13 عورتیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ محرمات ابدیہ. محرمات کا مطلب ہے جو تم پر حرام ہیں، تم پر حرام ہے. اس میں سے 12 محرمات ابدیہ ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ماں کبھی حلال ہو سکتی ہے، بیٹی کبھی حلال ہو سکتی ہے، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ کبھی حلال ہو سکتی، کبھی نہیں. یاد رکھیں یہ محرمات عورتیں ہیں. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی احکام مجھے ابھی بتانا ہے آپ کو، تھوڑی سی دیر میں بتا کر ختم کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک عورت ایسی ہے جو تمہارے لیے بعد میں حلال ہو سکتی ہے، یعنی تمہاری بیوی کی بہن، سالی. ایک ساتھ تم اپنی 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے، حرام ہے. 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے زنا کیا، دونوں کے ساتھ زنا کیا اس نے، وہ نکاح باطل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عورت جو تمہاری بیوی تھی اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بہن سے پھر تم نکاح کر سکتے ہو. یا پہلی والی عورت تھی، اس کو تم نے طلاق دے دیا، اس کی عدت گزر گئی، تب پھر اس کی بہن سے بھی نکاح کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالی تم پر حرام ہمیشہ کے لیے نہیں، جب تک بیگم ہے ساتھ میں تب تک اس کی بہنیں کیا ہے تمہارے لیے حرام ہیں. اور یہ اگر چلی گئی، انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گیا تو پھر اس کی بہن تمہارے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہے. لیکن جن لوگوں نے 2 بہنیں ایک نکاح میں رکھا وہ بہت سخت ترین گناہ میں مبتلا ہے. بعض لوگوں کے متعلق ہم نے سنا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ زنا علل اعلان کر رہے ہیں. جو اولاد ہو رہی ہے وہ سب ناجائز، ولد الزنا حرام اولاد ہے. اس طرح کے نکاح سے جو اولاد ہو رہی ہے. اب میں نے جو 12 قسم کی عورتیں بتائی ان کے احکام بھی سن لیجئے. 12 قسم کی عورتیں یاد رکھو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بار بار میں گناؤں گا، پک جائیں گے سب کہ کتنی مرتبہ پھوپھی، خالہ، چاچی، مامی. چاچی مامی نہیں ہے، خالہ اور پھوپھیاں ہیں. تو یہ 12 قسم کی عورتوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیا ہیں؟ تمہارے لیے ان کے ساتھ بغیر پردے کے دیکھنا جائز ہے. یہی عورتوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال، ان کا دیکھنا حلال ہے. سمجھ رہے؟ ان کے علاوہ جو بھی عورت آئے گی وہ سب غیر محرم ہے. ایک قانون میں نے بتا دیا ابھی. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کون سی عورت کو دیکھنا جائز ہے، کون سی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے. غیر محرم کون ہے تمہارے لیے؟ یہ 12 کے علاوہ جو بھی ہیں وہ غیر محرم. سالی بھی غیر محرم ہے، سالی بھی تمہارے لیے غیر محرم ہے. چاچا کی بیٹی، اس کا نام آیا ہے کیا اس میں؟ خالہ کی بیٹی، اس کا نام آیا ہے؟ یہ سب غیر محرم ہیں. جن سے تمہارا نکاح کبھی ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ محرم. محرم کا مطلب ہوتا ہے وہ تم پر حرام ہے. بیٹی ماں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، خالائیں، پھوپھیاں، یہ سب چیزیں تمہارے لیے محرم ہیں. ان کو دیکھ سکتے ہو، ان سے مل سکتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہو. عورتوں کے لیے بھی جو محرم کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھی عورتیں، کیونکہ 3 دن سے زیادہ کا جو سفر ہوگا
شریعت میں عورت کے لیے حرام ہے بغیر محرم کے سفر کرنا. سفر کرنا عورت کے لیے 3 دن کے سے زیادہ کا سفر عورت کے لیے بغیر محرم کے حرام ہے. تو عورتیں بھی اپنا محرم ڈھونڈیں تو اسی 12 میں سے کوئی ایک، یعنی بھتیجے کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، یا پھر دودھ شریک بھائی ہو. یہ تمام جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رشتہ بھی آ رہا ہے، یا ایسا بیٹا جس کو تم نے دودھ پلایا ہے، تو یہ سب کے ساتھ وہ عورتیں سفر بھی کر سکتی ہیں، جائز ہے ان کے لیے. ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے حج بھی فرض نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، مرد کے لیے حج فرض ہونے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ مال کا اتنا ہونا کہ وہ حج کے جا کے آ سکے اور اس کا گھر بھی یہاں پر اس کے غیر موجودگی میں چل سکے. اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا. اس زمانے میں کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، ایک موٹی بات بتا رہا ہوں، اس پر حج فرض ہو گیا. اور جو حج کے لیے نہیں گیا اس کے لیے وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور پھر وہ حج نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی نہیں جائے گا تو اس کے لیے سخت مذمت آئی ہے. خیر، لیکن عورت کے لیے حج فرض ہونے کی ایک اور ایکسٹرا شرط ہے، وہ مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے ہے. عورت کے پاس اتنا مال ہو کہ جا کے آ سکے، اس کا گھر چل سکے، اور ساتھ میں اس کا کوئی محرم بھی ہو. اگر کوئی سنگل لیڈی، کوئی سنگل عورت ایسی ہے کہ اس کا بھائی بھی نہیں، اس کا بیٹا بھی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں، اس کا شوہر بھی نہیں، اس کا کوئی دودھ شریک بھائی بھی نہیں، اس کا کوئی بھی ان رشتوں میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی عورت کے پاس چاہے کروڑ روپے بھی ہوں حج فرض نہیں. حج اس پر فرض نہیں. کیوں؟ اس کا محرم نہیں ہے جس کے ساتھ وہ سفر کر سکے. یہاں پر معاملات میں تو مسئلہ بتا رہا ہوں، بعض لوگ سفر کر رہے ہیں، وہ ناجائز کام ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے، حلال نہیں ہے. کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو یہ عورتوں کے جو ذکر آئے ہیں، شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے کہ ان عورتوں میں سے تو کوئی تو نہیں ہے میرے نکاح میں جو میرے لیے کبھی حلال نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، حرمت مصاہرت اس کو کہتے ہیں. ماں تمہارے لیے جو حرام ہے وہ اس لیے کہ تم اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. بیٹی تمہارے لیے جو حرام ہے وہ اس لیے کہ وہ تم سے پیدا ہوئی ہے. یہ تو نسل کی وجہ سے حرام. کچھ حرمت جو ہے نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے ساس تمہارے لیے حرام کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ تمہاری بیوی سے کنیکٹ ہے وہ تمہاری ساس جس سے تم نے نکاح کیا ہے. اب یہاں پر جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سن لیجئے توجہ سے. کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا، بوسہ دے دیا، یا شہوت سے اس کو چمٹا لیا، تو اب وہ بہو اس کے بیٹے کے لیے بھی حرام ہو گئی اور اس کے لیے بھی حرام ہے. وہ نکاح سے نکل گئی، اس کے بیٹے کے ختم ہو گئی، حرام ہو گئی. طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں. اس کے سگے بیٹے کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ہمیشہ کے لیے. کیوں؟ یہ شریعت کا قانون ہے. اس کو میڈیا نے بہت اچھالا تھا. چند سال پہلے ایک مسئلہ آیا تھا یو پی میں، ایک سسر نے اپنی بہو کے ساتھ جمع کر لیا یا اس کی عزت پر حملہ کیا، تو فتویٰ ہر جگہ سے یہی آیا کہ وہ عورت اپنے سگے شوہر سے بھی نکل گئی. گناہ باپ نے کیا لیکن نکاح سے کس کے نکلی؟ بیٹے کے نکاح سے بھی نکل گئی. کیونکہ اب آپ کو میں اندازاً بتا رہا ہوں، سسر نے اس کو ہاتھ لگایا یا اس کے ساتھ رات گزار دی تو اس کی کیا بن گئی؟ وہ اس کی کیا بن گئی؟ بیوی. اور اس کے بیٹے کے لیے وہ کیا بنی؟ ماں بنی. تو کیا کوئی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ سو سکتا ہے؟ حرام ہو گئی، جائز ہی نہیں اس کے لیے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا، اچھا 3 طلاق دے دیا، تو آپ کو تو مشہور مسئلہ معلوم ہے.
3 طلاق دے دیا ہے بیوی کو، کیا کرنا رہتا ہے کہ اب یہ کسی اور سے نکاح کر لے گی اور وہ دوسرا آدمی بھی اس کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ حلالہ نہیں ہے، وہ نیا نکاح ہے۔ حلالے کا لفظ استعمال مت کریں، وہ نیا نکاح کرتی ہے لیکن پھر حلال ہوتی ہے کہ نہیں اپنے پہلے والے شوہر کے لیے۔ لیکن یہاں جو حرام ہوئی بیٹے کی شوہر کے چھونے کی وجہ سے، یا شوہر نہیں سسر کے، باپ کے سسر کے چھونے کی وجہ سے جو بہو اس کے بیٹے پر جو حرام ہوئی، ویسی حرام نہیں جو 3 طلاق والی حرام ہے۔ اب یہ عورت چاہ کر کے 10 لوگوں سے بھی الگ نکاح کر لے تب بھی اپنے پہلے والے شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہوگی، موت تک اب حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح سیم مسئلہ، داماد نے اپنی ساس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا، داماد نے اپنی ساس کو بوسہ دے دیا شہوت کے ساتھ، یا اس کے بدن کو چھو لیا شہوت کے ساتھ، تو اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اور بیٹی کو دونوں کو ایک ساتھ اس نے جمع کر دیا۔ اس کی ماں اب اس کی بیوی بن گئی اور اس کی سگی بیوی اب اس کی کیا بنے گی؟ بیٹی ہو گئی، اس کی بیٹی کے مقام میں آ گئی اس کی بیوی۔ ساس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے یا سسر کا بہو کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے، بہت ڈینجر مسئلہ ہے، طلاق سے بھی زیادہ سخت ہے۔ طلاق میں تو چلو کوئی راستہ نکل جائے گا، 3 طلاق دے دیا ہے، حرام تو ہو گئی تمہارے لیے، لیکن دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے واپس اس سے طلاق ہو گئی تو پھر پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر کبھی بھی حلال نہیں ہوگی، موت تک حلال نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایموشنل ہو کر کے پوچھتے ہیں وہ جائے گی کہاں بھی، کس کے بھروسے رہے گی، وہ سب لوگ تمہارا ٹینشن ہے، یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ خالہ ساس اور پھوپھی ساس، یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یعنی اپنی بیوی کی ماں تمہارے لیے حرام ہے، لیکن تمہاری بیوی کی پھوپھی، تمہاری بیوی کی پھوپھی اور تمہاری بیوی کی خالہ، یہی ہے نا خالہ ساس اور پھوپھی ساس، وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، محرمات ابدیہ نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کے ساتھ نکاح ختم ہوا، کبھی طلاق ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو تمہاری بیوی کی جو پھوپھی تھی یا تمہاری بیوی کی جو خالہ تھی اس سے نکاح کر سکتے ہو، جائز۔ جن کا نام اس میں نہیں آیا اس کو آپ سمجھ کر کے چلیں، جن کا نام آیا ہے میں نے وہ گنا دیا، پھر سے ایک بار گنا دیتا ہوں، ذہن میں محفوظ رکھ لو، ریکارڈ بھی ہے، یہ یاد دہانی کے لیے پوری زندگی کا یہ سبق ہے۔ سب سے پہلے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری سگی بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، سگی بہنیں نہیں ساری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تم کو دودھ پلانے والی ماں اور تمہارے دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اور پھر تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بہویں، 12 ہو گئے ہیں، اور باقی آخر میں ہے 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، یہ حرام ہے۔ 12 قسم کی عورتیں محرمات ابدیہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر الحمدللہ 4تھا پارہ آج مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ اس آیت کے ساتھ 4 پارے ہمارے مکمل ہو چکے۔ سورہ آل عمران سے آپ تفسیر سن رہے ہیں، لیکن مجھے 4 پارے کی تفسیر کرنے میں تقریباً 7 سال لگ گئے ہیں۔ تفسیر قرآن کا درس میں نے تقریباً 2012 سے شروع کیا تھا، 2012 سے تفسیر شروع ہوئی تھی، 4 سال ہونے میں، 4 پارے ہونے میں 7 سال ہو گئے۔ مولا کی ذات سے مجھے امید ہے کہ پورا قرآن تفسیر کرنے کی مہلت اللہ عطا فرمائے دے، چاہے جتنے بھی سال لگیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے اور قرآن کریم پر ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔